بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 21 ہے، جس میں ہم شاعر عامر بن الطفیل کو پڑھیں گے، جس کے 2 ہی اشعار ہیں۔ تو آئیے اشعار کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ وقال عامر بن الطفیل: طلقت إن لم تسألي أي فارس حليلك إذ لاقى صداء وخثعما أكر عليهم دعلجا ولبانه إذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحما. طلقت إن لم تسألي أي فارس، یہاں پر عامر بن الطفیل اپنی بیگم سے، بیوی سے کہہ رہا ہے کہ طلقتی، تجھے طلاق ہو، ان لم تسألی، اگر تو نہیں پوچھے گی میرے متعلق، ای فارسن، کوئی بھی شہسوار، یعنی ای فارسن حلیلکی، کہ اگر تو میرے متعلق لوگوں سے نہیں پوچھے، نہ پوچھا کہ تیرا شوہر کیسا شہسوار تھا، اذ لاقا، جب اس نے ملاقات کی، یا اذ لاقا، جب اس نے دخول کیا یا داخل ہوا، صداء و خثعما، قبیلہ صداء اور قبیلہ خثعم، یعنی ان کی مڈ بیڑ ہوئی، آپس میں لڑائی جب ہوئی تھی، تو آپ کا جو شوہر ہے یا جو یہ شہسوار ہے آپ کا شوہر، وہ کس طرح سے داخل ہوا تھا اس گمبھیر جنگ میں، یا اس معرکۃ الآراء، یا مشکل حالات تھے اس میں، اور قبیلہ صداء اور خثعمہ کا جو ان کے ساتھ جو مسئلہ ہوا تھا، اس میں کون سا شہسوار تھا جو داخل ہوا، آپ کو پوچھنا ضروری ہے، اگر نہ پوچھو گی طلقتی، تو آپ کو طلاق واقع ہو جائے۔ حلیل کہتے ہیں زوج کو، شوہر کو۔ دوبارہ سنیں، طلقت ان لم تسألی، اگر تم سوال نہیں کرے گا، ای فارسن حلیلکی، کہ کون سا شہسوار تمہارا شوہر ہے، اذ لاقا، جب اس نے مقابلہ کیا، صداء و خثعما، قبیلوں سے۔ آگے کہتے ہیں اکر علیہم، اکر العطف، اس کا ترجمہ ہوگا کہ حملہ کرتا ہوں، ان کی طرف میں دوڑتا ہوں، ان پر حملہ کرتا ہوں، اکر علیہم، کرہ یکر، میں ان پر یعنی گھوڑوں کے ساتھ حملہ کرتا ہوں۔ اکر علیہم دعلجن، دعلج اسم فرسہ، اس کے گھوڑے کا نام دعلج ہے، میں ان پر حملہ کرتا ہوں دعلج کے ذریعے، یعنی میرے گھوڑے کے ذریعے، ولبانہ وصدرہ، یہاں پر لبان سے مراد صدر ہے، گھوڑے کا سینہ، تو گھوڑے کا سینہ الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ للتفخیمی والتعظیمی، ٹھیک ہے، پہلے کہا میں نے گھوڑے سے حملہ کیا، پھر کہا اس کے سینے سے، تو اس کا سینہ ایسا چوڑا ہے، ایسا بہادر وہ گھوڑا ہے کہ اس کے سینے کو الگ ذکر کیا، اور کہا اذا مشتکا وقع الرماح تحمحما، جب بھی یہ گھوڑا کسی بھی چیز سے، یعنی جب وہ نیزوں کی چوٹ سے شکایت کرتا ہے تو ہنہناتا ہے، تحمحما، تحمحما یا تحمحم، ہنہنانا، تحمحم الفرس، گھوڑا ہنہنایا۔ تو اذا مشتکا، جب بھی گھوڑا شکایت کرتا ہے کس چیز کے، نیزوں کے لگنے کے، یا نیزوں کی جو چوٹ ان کو لگتی ہے اس کی وجہ سے، وقع الرماح، اذا وقع الرماح على صدره تحمحما، تو وہ ہنہناتا ہے، یعنی وہ گھبراتا نہیں ہے بھلے اس کو کتنی بھی چوٹیں آ جائیں۔ آگے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وقال زفر بن الحارث وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة ليالي لاقينا جذام وحميرا فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض أبت عيدانه أن تكسرا ولما لقينا عصبة تغلبية يقودون جردا للمنية ضمرا سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا۔ ترجمہ کرنے سے پہلے
شاعر کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں کہ یہ کون تھے۔ یہ جلیل القدر تابعی ہیں، زفر بن الحارث، آگے ہے الکلابی، ٹھیک ہے، یہ ایک تابعی ہیں مشہور۔ تو یہ جلیل القدر تابعی ہیں، قبیلہ کلب اور قیس کی جنگ کے وقت یہ میدان سے فرار ہو گئے تھے، اور اس جنگ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یعنی جب قبیلہ کلب اور قیس کی جنگ تھی تو یہ فرار ہوئے تھے۔ اب اس جنگ کے بارے میں یہ اپنے تأثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَكُنَّا حَسِبْنَا كُلَّ بَيْضَاءَ شَحْمَةً، ہم نے ہر سفید چیز کو، حسبنا گمان کرنا، کسی چیز کو جاننا، وَكُنَّا حَسِبْنَا اور ہم یہ گمان کر رہے تھے، كُلَّ بَيْضَاءَ ہر سفید چیز، شَحْمَةً کہ وہ کیا ہے، وہ چربی ہے، ہم نے ہر سفید چیز کو چربی یعنی کمزور گمان کیا تھا۔ لیالی لاقینا ان راتوں میں، لاقینا جس میں ہم حمیر کے ساتھ، جس میں ہم کیا تھے، مڈ بھیڑ، لاقینا جذاما و حمیرا یعنی وہ راتیں، اس رات میں ہم نے ہر سفید چیز کو شحمہ یعنی چربی سمجھ لیا تھا، یعنی کہ کمزور چیز۔ لیالی ان راتوں میں جب ہم نے مقابلہ کیا تھا جذام کا، قبیلہ جذام اور قبیلہ حمیرہ کا۔ تو جنگ کی وہ صورت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں فَلَمَّا قَرَعْنَا النَّبْعَ بِالنَّبْعِ تو جب ہم نے کمانوں سے کمانوں کو کھٹکھٹایا، قرع یقرع، مثلا قرعت الباب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو جب ہم نے النبع بالنبع بمعنی کمان کو یا کمانوں کو کمانوں سے کھٹکھٹایا، تلوار کو تلوار سے جب ہم نے کھٹکھٹایا تو کیا ہوا، بعضہ ببعض، امت بمعنی انکرت، تو انہوں نے انکار کیا، گویا کہ یہ چیزیں انکاری ہو گئیں اور یہ ٹوٹنا نہیں چاہ رہی تھی، کمان نہیں ٹوٹ رہے تھے، آپس میں دونوں طرف سے قوت برابر تھی، دونوں طرف سے جو کیا کہتے ہیں افراد تھے یا نفری تھی برابر تھی۔ ابت عیدانہ، ابت عیدان النبع، کمانوں کا جو وہ ہے نوکے ہیں مثلا، تو ان کی لکڑیوں نے ٹوٹنے سے انکار کر دیا، کمانوں کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں ٹوٹنے سے انکار، ان تکسرا معنی ٹوٹ جانا، تو کہہ رہے ہیں جب ہم نے کمانوں سے کمانوں کو کٹکھٹایا یا تو ان کی لکڑیوں نے ٹوٹنے سے انکار کر دیا، یعنی اولاً تیروں سے اور تیروں کے ختم ہونے کے بعد کمانوں کو لاٹھیاں بنا کر لڑتے رہے جو ٹوٹی نہیں اور گھمسان کارن پڑا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے آپس میں ملاقات کی دونوں فریقوں نے قبیلوں کے ساتھ تو وہ بھی ہمارے برابر ہی تھے اور ٹوٹ نہیں رہے تھے، یعنی مغلوب نہیں ہو رہے تھے اور نہ یہ لکڑیاں ٹوٹ رہی تھیں۔ آگے کہتے ہیں وَلَمَّا لَقِينَا عُصْبَةً تَغْلِبِيَّةً اور جب ہماری مڈ بھیڑ یعنی لڑائی ہوئی اس تغلیبی جماعت کے ساتھ، لما لقینا اور جب ہماری ملاقات ہوئی یعنی آمنا سامنا ہوا، عصبتاً ایسی جماعت کے ساتھ جو کہ تغلیبی جماعت تھی، ٹھیک ہے، تغلبی یا تغلیبی، ٹھیک ہے، یقودون تو یہ کیا کرتے تھے، یہ ہنکا رہے تھے، قادہ یقودو ہنکانا، کسی جانور کو آگے لے کر جانا، اس کا قائد بننا، اس کو پکڑ کے لے کر، یقودون جردن تو یہ ہنکا رہے تھے کس چیز کو، جردن یعنی کم بالوں والوں گھوڑوں کو، یقودون جردن ایسے گھوڑے جس کے بال بہت کم تھے، کیا دلالت، جس گھوڑے کے بال کم ہوتے ہیں وہ گھوڑا زیادہ تیز رفتار اور زیادہ اچھا ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے۔ للمنیۃ ضمرا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو کم بالوں والے دبلے گھوڑوں کو موت کی جانب ہنکا رہی تھی، ایسی جماعت تھی تغلیبیہ یا تغلیبی جماعت جو ایسے گھوڑوں کو ہنکا رہی تھی جو موت کی طرف بڑھ رہی تھی، اور زمرہ کا معنی ہم نے کہا تھا دبلا پتلا، وہ گھوڑا جس کو تیار کیا جائے جنگ کے لیے یا دوڑ کے لیے، مسابقہ ریس کے لیے۔ آخر میں کہا سقیناہم کأسا سقونا بمثلہا تو کیا ہوا، تو ہم نے ان کو ایسا ہی جام پلایا جیسا انہوں نے ہم کو پلایا،
سقیناہم سقا یسقی، نحن سقینا ہم نے پلایا، ہم ان کو، کأسن ایسا گلاس یا ایسا ان کو ہم نے مزہ چکایا، سقونا بمثلھا انہوں نے ہمیں بھی اسی طرح کا، مطلب کہ جب برابر رہا، جب جھگڑا یا آپس کی جو جنگ ہے وہ برابر رہی تو کیا مطلب، برابر سرابر، کوئی غالب نہ کوئی مغلوب. ولیکنہم لیکن ان کی ایک صفت جو پسند آئی، کانوا علی الموت اصبرا لیکن وہ جو تھے وہ موت پر ہم سے زیادہ ثابت قدم ثابت ہوئے، اس لیے ہم بھاگ گئے. جب وہ موت کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہم موت سے گھبرا رہے تھے تو ہم بھاگ پڑے اور وہ ہم پر غالب، مثلا آگے گویا کہ وہ جیت گئے فی من حیث الظاہر یعنی ظاہری طور پر. تو کہیں کہ برابر معاملہ برابر رہا، ہم نے بھی پلایا انہوں نے بھی پلایا، یعنی ہم نے جتنا ان کو نقصان پہنچایا انہوں نے بھی نقصان پہنچایا. ولیکنہم کانوا علی الموت اصبرا وہ ہم سے زیادہ موت پر صبر کرنے والے تھے تو ہم سے زیادہ اچھے ہوئے. آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ حضرات کو اشعار سمجھ میں آ گئے ہوں گے. السلام علیکم.